بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ بے شک نماز بے حیائی اور برے کام سے روکتی ہے۔ بے شک نماز بے حیائی اور برے کام سے روکتی ہے۔ نماز دین کا ایک اہم ارکان ہے۔ جو لوگ ایمان لائے، کیا لائے؟ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہیں، کیا کرتے رہیں؟ نیک عمل کرتے رہیں، خاص طور سے نماز کی پابندی کی۔ کس کی پابندی کی؟ خاص طور سے کس کی پابندی کی؟ نماز کی پابندی کرتے رہیں اور زکوٰۃ ادا کی۔ کیا کی؟ زکوٰۃ ادا کی۔ ان کے رب کے پاس ان کا ثواب محفوظ ہے۔ ان کے رب کے پاس ان کا ثواب کیا ہے؟ محفوظ ہے، محفوظ یعنی حفاظت کے اندر ہے۔ نہ ان کو کسی قسم کا خوف ہوگا۔ جو لوگ نماز کی پابندی کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، نہ ان کو کسی قسم کا خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ نماز کے بغیر دین باقی نہیں رہ سکتا۔ نماز کے بغیر دین باقی نہیں رہ سکتا۔ نماز دین میں ایسے ہے جیسے ہمارا سر ہے نا، یہ اس طرح نماز دین میں ایسے ہے کہ جو سر کو اتار دیا جائے، سر کو قتل کر دیا جائے، سر قلم کر دیا جائے تو انسان باقی نہیں رہتا، انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ انسان کی کیا ہو جاتی ہے؟ موت ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جو ہم دین میں سے نماز کو نکال دے، کس کو نکال دے؟ بولو، کس کو نکال دے بھائی؟ نماز کو نکال دے تو ہمارا دین باقی نہیں رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی گئی ہے۔ نماز میں کیا رکھی گئی؟ میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی گئی ہے۔ اور فرمایا کہ کامیاب ایمان والوں کی اللہ تعالیٰ نے جو کامیاب ایمان والے ہیں، کون؟ جو لوگ کامیاب ایمان والے ہیں، ان کی صفت بیان فرمائی کہ وہ اپنی فرض نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ اپنی فرض نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔ جو کامیاب ایمان والے ہیں، جو کامیاب مسلمان ہیں، وہ اپنے فرض نمازوں کی کیا کرتے ہیں؟ پابندی کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ پابندی، حفاظت۔ اور فرمایا کہ اے ایمان والو، جب تم جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے لیے اذان دی جائے تو تم اللہ تعالیٰ کی یاد یعنی خطبہ اور نماز کی طرف فوراً چل دیا کرو اور خرید اور فروخت اور اسی طرح دوسرے مسائل چھوڑ دیا کرو۔ یہ بات تمہارے لیے بہتر ہے اگر تمہیں کچھ سمجھ ہو۔ یہ نماز کی اہمیت ہے۔ جب اللہ کے منادی نے پکارا، جب اللہ نے ایک ذمہ داری لگائی ہوئی جس کا نام مؤذن ہوتا ہے، مسجد میں رکھتے ہیں مؤذن، اس کی ذمہ داری ہے 5 ٹائم نماز، کتنی؟ 5 ٹائم اذان دینی، اس کی ذمہ داری ہے۔ نماز بے شک بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ نماز ایک ایسا راستہ ہے، نماز ہدایت کا راستہ ہے۔ نماز کیا ہے؟ ہدایت کا راستہ ہے۔ نماز دل کی صفائی کا راستہ ہے۔ نماز اینٹی بائیوٹک ہے، گناہوں کے لیے
نماز کیا ہے؟ اینٹی بائیوٹک دوائی کی طرح استعمال کی جاتی ہے نماز۔ نماز جھوٹ سے بچاتی ہے، نماز کس سے بچاتی ہے؟ جھوٹ بولنے سے۔ جو انسان نماز میں کیا جھوٹ بول سکتا ہے؟ نماز میں انسان جھوٹ نہیں بول سکتا۔ جس طرح اور انسان ایک کیا ہے؟ انسان جو ہے نا، انسان ایک مشین کی طرح ہے۔ کس کی طرح ہے؟ مشین۔ اور مشین سے بھی افضل ہے انسان، مشین سے بھی افضل۔ اس کا دماغ ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو جو انسان کو دماغ دیا، یہ ایسی ٹیکنالوجی ہے کہ جو ایک بار رپیٹ کرتا رہتا ہے تو اس کی زبان پہ چڑھ جاتی ہے۔ اس کی کیا چڑھ جاتی ہے؟ زبان پر چڑھ جاتی ہے وہ چیز ہمارے سے، ٹھیک ہے نا؟ تو کہ ہمارے اکثر لوگوں کے خیالات نماز کے اندر بھٹکتے ہیں، اکثر لوگوں کے خیالات نماز کے اندر کیا ہوتے ہیں؟ بھٹکتے رہتے ہیں۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ ان کی زبانی یاد ہو چکی ہوتی ہے، الحمد شریف ان کے زبانی یاد ہو چکی ہوتی ہے۔ ان کو رات کو 2 بجے اٹھا کر تم کہو گے سورہ فاتحہ پڑھو تو وہ رات کو 2 بجے ہی بغیر سوچے ہی پڑھ دے گا، پوری اچھی پڑھ دے گا، اور 100 کی سپیڈ، 100 کلو پرتی گھنٹے کی سپیڈ سے وہ سورہ فاتحہ رات کو بھی پڑھ دے گا۔ کیوں؟ اس کی زبان پر رٹی ہوئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارا دھیان بھٹکنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور آج کی سائنس کہتی ہے کہ انسان کا دماغ اتنا پاورفل ہے، وہ انتہا پاورفل انسان کا دماغ ہے کہ ایک وقت میں 2 کام کر سکتا ہے انسان کا دماغ۔ کتنے؟ 2۔ مثال کے طور پہ ہم گاڑی چلاتے ہیں، کیا؟ گاڑی پہلے تو آدمی پورا اس پہ دھیان دے گا، ڈرائیونگ کرتے ہیں نا، تو پہلے تو انسان پورا دھیان دیتا ہے کہ یار کہیں ٹھک نہ جائے، تو پورا دھیان رہے گا، 100% دھیان کس کی طرف رہے گا؟ ہمارا گاڑی چلانے ہی کی طرف رہے گا 100% دھیان۔ لیکن جب عادت پڑ جائے گی، جب اس کی کیا پڑ جائے گی؟ عادت پڑ جائے گی، جب ڈرائیونگ کرتے رہتے ہیں تو اس کی عادت پڑ جاتی ہے، پھر آدمی کیا کرتا ہے؟ پھر ڈرائیورنگ بھی کرتا ہے، اور جو پاس میں بیٹھے ہوتے گاڑی کے اندر ان سے باتیں بھی کر لیتا ہے۔ تو 2 کام کر رہا نا، ایک دماغ سے ہی کر رہا نا۔ اور جو پہلی مرتبہ جو گاڑی سیکھتا ہے اس کو تم ڈسٹرب کر کے دیکھو، اسے غصہ آ جائے گا، یار مجھے گاڑی چلانے دو، مجھے کیا چلانے دو؟ گاڑی چلانے دو، اسے غصہ آ جائے گا۔ کیا آ جائے گا؟ غصہ آ جائے گا۔ اسی طرح انسان کا دماغ ایک وقت میں 2 کام کر سکتا ہے، کبھی 20% دوسرے کام کی طرف دھیان ہوگا، 80% دوسرے کام کی طرف دھیان ہوگا، 100% ایک کام پہ دھیان نہیں دے سکتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم نمازی بھائی ہیں، ہم نے ریپیٹنگ، ہماری الحمد شریف، ہماری صورتیں، ہماری زبانی یاد چڑھی ہوئی ہے، رٹا لگا ہوا ہے۔ اس لیے جو سائنس کہتی ہے کہ انسان 2 کام کرنا ضروری ہے انسان کے لیے، تاکہ اس کا دھیان لگے اس چیز میں، تاکہ اس کا کیا لگے؟ دھیان لگے۔ خوب اچھی طرح سمجھ لو، میں اسی بات کی طرف آ رہا، بے حیائی سے کیوں نہیں رک پا رہے آج کے مسلمان جو نمازیں پڑھ رہے ہیں؟ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ انسان کا دماغ بھٹکتا ہے، جس کی وجہ سے کیا ہوا؟ نماز کی طرف دھیان نہیں رہتا۔ لیکن سائنس کیا کہہ رہی ہے؟ آج کی سائنس کہہ رہی ہے کہ انسان 2 کام کر سکتا ہے ایک وقت کے اندر۔ کتنے؟ 2۔ تو اسی طرح جب ہم نماز پڑھے، جو ہم نے زبانی رٹا لگایا ہوتا ہے، الحمد شریف ہے نا، سورہ فاتحہ، الحمدللہ رب العالمین ہے نا، الحمدللہ رب، اس کا ہم نے زبانی رٹا لگایا ہوا ہوتا ہے، تو وہ کیا ہے؟ جو ہم نماز کے اندر یا تو الحمد شریف کا جو ترجمہ ہے اس کی طرف ہم پورا دھیان دیں، اس کی طرف ہم ترجمے کو یاد کریں، ہم الحمد شریف کے،
تو ہمارا دماغ ایک آدھا 50-50 ہو جائے گا، 50% ادھر اور 50% ادھر۔ 50% ہمارا دھیان رہے گا الحمد شریف پڑھنے کے اندر، اور 50% کیا رہے گا؟ ترجمے کے اندر دھیان ہو جائے گا ہمارا۔ تو ہمارا دھیان نہیں بھٹک سکتا، پھر ہمارا دھیان نہیں بھٹک سکتا۔ ہمیں ترجمے کا معلوم ہونا بھی ضروری ہے، ہمیں ترجمے کا معلوم ہونا بھی ضروری ہے، ضروری، یہ ہمیں خود سمجھنا۔ تو پھر ہمارا دھیان نہیں بھٹکنے کا، جب ہمارا دھیان نہیں بھٹکنے کا پھر ہم کیا کریں گے؟ پھر نماز کے اندر ہماری مضبوطی پیدا ہوگی، نماز کے اندر ہماری مضبوطی پیدا ہوگی۔ ٹھیک ہے میرے بھائی، نماز کے اندر کیا ہوگی؟ مضبوطی پیدا ہو جائے گی، مضبوطی۔ 50-50 ہو جائے گا نا پھر، کہ 50-50 ادھر، 50% ادھر اور 50% ادھر۔ اور جب انسان، میں نے کیا بتایا تھا کہ جو انسان ہے یہ ایک مشین کی طرح ہے، کمپیوٹر کی طرح ہے۔ کس کی طرح ہے؟ کمپیوٹر کی طرح ہے، جس میں کمپیوٹر سے بھی زیادہ اس کے اندر خواہش کی اللہ نے، انسان کے اندر خواہش کا جذبہ رکھ دیا، خواہش کی یعنی طلب رکھ دی انسان کے اندر۔ کمپیوٹر کے اندر خواہش نہیں ہے، کمپیوٹر اپنی طرف سے کچھ کام نہیں کرتا، کمپیوٹر اپنی طرف سے کچھ کام کرتا ہے؟ نہیں کرتا، لیکن انسان کرتا ہے۔ انسان اپنی طرف سے کیا کرتا ہے؟ کام کر سکتا ہے، اب سوچ کر کرتا ہے، اللہ کے حکم مانے گا بھی اور نہیں بھی ماننے کو۔ انسان کے اندر کیا رکھ دی اللہ تعالیٰ نے؟ خواہش رکھ دی۔ کیا رکھ دی؟ خواہش۔ تو ان میں جو کمپیوٹر ہے کیا ہے؟ وہ انسان کیا ہے؟ کمپیوٹر کی، کمپیوٹر سے بھی زیادہ کیونکہ اس کے اندر خواہش ہے، یہ اس سے بھی زیادہ تیز ہے۔ کیا ہے؟ اس سے زیادہ کیا ہے؟ تیز ہے، کمپیوٹر سے زیادہ اس کے اندر خواہش ہے۔ کمپیوٹر کے اندر ایک بار تم نے پروگرامنگ کر دی، وہ اس کو ہی ریپیٹ کرو جائے گا، آپ کھولو گے دوبارہ تو کیا ہے؟ اس کو ہی ریپیٹ کرتا جائے گا۔ ٹھیک ہے نا؟ لیکن انسان کا دماغ ایسا ہے، اس میں جتنی مرضی نئی یعنی پروگرامنگ، تو جو تم نے خود سے کچھ پروگرامنگ نہیں سوچی تو یہ دماغ خود پروگرامنگ کرنی شروع کر دیتا ہے۔ پھر کیا ہے؟ یہ دماغ ہمارا انسان کا خود پروگرامنگ کرنی شروع کر دیتا ہے، اور زبان الٹی ہو جاتی ہے نا۔ اصل موضوع کی طرف دھیان دو، اصل کیا ہے؟ جو میں نماز ہے نا، نماز کی جو اہمیت ہے اس کے اوپر میں کہہ رہا ہوں، اصل موضوع کی طرف دھیان دو۔ میری زبان جو لڑکھڑا ہے اس کی طرف ذرا دھیان نہ دو۔ اصل کہ نماز کی اہمیت ہمارے دلوں کے اندر کیا ہونی چاہیے، نماز کے فائدے کیا، نماز سے کس طرح نماز سے ہدایت پا سکتے ہیں۔ کہ فرمایا کہ نماز بے حیائی اور برے کام سے روکتی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے، کون؟ اللہ فرما رہے ہیں، یہ بنانے والا کہہ رہا ہے کہ انسان بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے نماز۔ لیکن نماز کو نماز کے طریقے پڑھا جائے گا جب روکے گی یہ، جب ہم اس سے رک پائیں گے بے حیائی سے۔ تو یعنی کہ انسان کا دماغ، جو ہم خود کوئی پروگرامنگ نہیں سوچیں گے تو انسان کا دماغ خود پروگرامنگ کرنی شروع کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ کبھی کسی کی دکان ہے، بھیا دکان میں کتنی بکری ہوئی ہے نا، کتنے کا سامان بکا، کسی کا کچھ کاروبار ہے، کسی کا کچھ کاروبار ہے، حالانکہ سارے دکان کا حساب کہاں لگاتے ہیں؟ نماز میں لگاتے ہیں۔ تو کر رہا ہے دماغ آٹومیٹک پروگرامنگ کو، ہم نے تو اسے پروگرامنگ، جب انسان دماغ کو کچھ کام ہی نہیں دے رہا، وہ جو نماز جو رٹا لگ جاتا ہے نا، جب رٹا لگ جاتا ہے تو دماغ کا تھوڑا سا حصہ اس کا یوز ہوتا ہے، کتنا سا؟ مائنڈ کا تھوڑا سا حصہ اس کا یوز ہوتا ہے، باقی حصہ خالی رہتا ہے، جس وجہ سے انسان کے اندر نماز کے اندر خیالات آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اور جب انسان اسے پروگرامنگ دے گا، جب اس کو انسان کے اندر خواہش ہے نا، تو اپنی خواہش سے یار میں ترجمہ بھی اس کا یاد کروں، تو جب نماز کے اندر الحمد شریف کا ترجمہ یاد کر لے گا، پھر اس کو ترجمے کو دماغ کے اندر رکھے گا تو اس کی باقی جو باہر کی پروگرامنگ سب بند ہو جائے گی، اس پروگرامنگ کی طرف اس کا دھیان چلے گا۔ پھر ایک وقت آئے گا وہ ترجمے کی بھی رٹا لگ جائے گا، پھر اس کے معنی کی طرف دھیان دینا پڑے گا، علماء سے سنو اس معنی کو، ہے نا، پھر اس معنی کو سوچو نماز کے اندر۔ تو اس طرح آدمی کی کانسنٹریٹ پوری نماز کے اوپر رہے گی۔ کس کے اوپر رہے گی؟ نماز کے اوپر رہے گی۔ سائنس کی اس کے سمجھایا جا رہا ہے کہ سائنس ہم نے، ٹھیک ہے نا، سائنس کی سمجھنی چاہیے گا، سائنس کا دور چل رہا ہے نا، تو سائنس کی ہر چیز سمجھ لیں۔
تو نماز کیا ہے کہ جو انسان اس کو پروگرامنگ نہیں دے گا، انسان جو اپنے دماغ کو پروگرامنگ نہیں دے گا، اپنی آٹومیٹک ہی پروگرامنگ شروع کرنے کا بھی ساری دکان کا حساب نماز کے اندر لگتا ہے. ساری دکان کا حساب کہاں لگتا ہے؟ نماز کے اندر. کیوں؟ کہ اس ٹائم انسان کا دماغ خالی ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ خالی ہو جاتا ہے، جس وجہ سے یہ الگ الگ پروگرامنگ شروع کر دیتا ہے. کیا کر دیتا ہے؟ پروگرامنگ شروع. ایک امام صاحب نماز پڑھا رہے تھے اور ہزاروں کا مجمع تھا، تو امام صاحب نے صرف 3 رکعت پڑھی. کتنی؟ 3 رکعت پڑھی. تو کسی نے بھی لقمہ نہیں دیا، کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ امام صاحب یعنی کہ سبحان اللہ جو بھی کہتے ہیں اللہ اکبر سبحان اللہ، کسی نے کچھ نہیں کہا. تو ایک آدمی نے کہا کہ یہ 3 ہوئی. تو امام صاحب نے پوچھا کہ دلیل کیا ہے کہ 3 ہوئی؟ امام صاحب نے پوچھا کہ دلیل کیا ہے کہ 3 ہوئی؟ کہ دلیل یہ ہے کہ ابھی میری 3 دکانوں کا حساب ہوا، اصل میں 4 دکانوں کا، میری 4 دکانیں ہیں، 3 کا حساب ہوا، ابھی 1 کا باقی رہ رہا، تو 1 رکعت باقی ہے ابھی. ہر رکعت میں کیا کرتا ہوں؟ 1 دکان کا حساب کرتا ہوں. ابھی 3 کا ہوا تو ابھی 1 رکعت کیا ہے؟ باقی ہے. تو یہ حالت ہو جاتی ہے جو انسان اپنے آپ کو پروگرامنگ کے اندر نہیں ڈالتا. تو آگے چلتے ہیں. نماز کا فائدہ اینٹی بائیوٹک کہا تھا نا کہ نماز اینٹی بائیوٹک ہے. نماز دل کی صفائی کا ذریعہ ہے. جب کمپیوٹر کے اندر وائرس آ جاتا ہے، کیا آ جاتا ہے؟ وائرس. تو اس کو کلیئر کرنا پڑتا ہے. کیا کرنا پڑتا ہے؟ کلیئر. وائرس کو ہٹانا پڑتا ہے. تو بہت سی پلے اسٹور پر یا اس سے بہت سی ایسی اپلیکیشن آ رہی ہے جس سے موبائل سے یا کمپیوٹر سے یا لیپ ٹاپ سے ہم وائرس کو ہٹا سکتے ہیں. ایسی بہت سی اپلیکیشن آ رہی ہے. اس طرح نماز ہے کہ انسان کے اندر بھی کیا آ جاتا ہے؟ وائرس. کی مشین کی طرح ہے نا، انسان کے اندر بھی کیا آ جاتا ہے؟ وائرس آ جاتا ہے. تو یہ بھی کیا ہے؟ ایک مشین کی طرح ہے انسان بھی. تو اس کے اندر بھی کیا آ جاتا ہے؟ وائرس. تو اس وائرس کو ہٹانے کے لیے باقی جو مذہب ہے، یہودی مذہب ہے، اس کے اندر 3 ٹائم کی نماز کا حکم ملتا ہے ان کے بائبل میں کہ 3 ٹائم نماز پڑھو. اس طرح کی 3 2 اس طرح ان کی باقی مذہبی کتاب میں 2-3 ٹائم کی ہے. لیکن اسلام میں کتنی؟ 5 ٹائم. کتنی؟ 5 ٹائم. 5 ٹائم جب ہم اپنے یعنی کہ 5 ٹائم ہم اپنے اندر سے وائرس کو نکالیں گے تو انسان کے اندر وائرس رہے گا. اس مشین جو انسان مشین ہے اس کے اندر وائرس رہے گا. جب 5 بار اس کو کلیئر کرے گے رہے گا. جب آدمی اسی طرح جب 5 ٹائم نماز پڑھے گا تو اس کے اندر وائرس نہیں رہ سکتا، کوئی بیماری نہیں رہ سکتی، کوئی بیماری نہیں رہ سکتی. کیونکہ اینٹی بائیوٹک، نماز کیا اینٹی بائیوٹک ہے. نماز کے اندر ہر یعنی کہ دل کی یعنی کہ دل جو گناہگار ہوا ہے، گناہ کر کر کے بالکل کالا شہی ہو چکا ہے، تو جب انسان 5 ٹائم کی نماز فکروں کے ساتھ میں پڑھتا ہے، کس کے ساتھ پڑھتا ہے؟ فکروں کے ساتھ پڑھتا ہے، تو انسان کا دل اسی طرح پاک کر دیا جاتا ہے جس طرح کمپیوٹر سے وائرس ہٹا دیا جاتا ہے. جس طرح کمپیوٹر سے کیا ہٹا دیا جاتا ہے؟ وائرس. اس طرح ہی ہمارے دل سے کیا ہٹا دیا جاتا ہے؟ گناہوں کا وائرس ہٹا دیتا ہے. جب انسان 5 ٹائم سے ایک دن ایسا آتا ہے کہ بالکل وائرس سے خالی ہو جاتا ہے اور انسان سیدھے راستے کی طرف چلنا شروع کر دیتا ہے ایک نماز کی وجہ سے. فجر کی پڑھی، فجر اور زور کے درمیان گناہ ہوا، زور کی نماز پڑھ لی، اللہ سے توبہ کر لی، سارے گناہ معاف.